بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانیوں میں لگ گئی۔ اس قوم میں زناکاری، سود خوری، حتیٰ کہ ہر بدکاری عروج پر نظر آنے لگی۔ اللہ پاک نے قوم عمالقہ کو قوم بنی اسرائیل پر فوقیت دے دی۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلی علاقوں پر حملہ کیا اور قوم بنی اسرائیل کے بے شمار علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ قوم عمالقہ نے بنی اسرائیلی قوم کے بہت لوگوں کو گرفتار کر کے ان پر ظلم و ستم کیا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے قبیلہ دانیال میں اللہ نے ایک لڑکا پیدا کیا جس کا نام سمسون تھا۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ دانیال کے نام سے مشہور تھا۔ روایات میں ہے کہ جب سمسون پیدا ہونے والا تھا تو سمسون کی ماں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا کر، میں اس کو کبھی بھی بدکار اور شراب کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ ماں نے دعا کی کہ میں اپنے لڑکے کے کبھی بھی بال نہیں کٹواؤں گی۔ لہٰذا جب سمسون پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اپنے بچے کو ہمیشہ ہی برائی سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی اور سمسون کے کبھی بال نہ کٹوائے۔ سمسون کو اللہ نے بے پناہ طاقت کا مالک بنایا تھا۔ سمسون کی طاقت کا راز اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ سمسون ایک دفعہ ایک جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ سمسون نے شیر کو ایسے چیر دیا جیسے بکری کے ننھے بچے کو شیر چیر پھاڑ دیتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سمسون جان گیا تھا کہ اللہ نے اس کو بے پناہ طاقت سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر جب سمسون جوان ہوا تو قوم عمالقہ اس وقت اپنے عروج پر تھی۔ سمسون کے دل میں قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ سمسون اپنی بستی سے قوم عمالقہ کے شہروں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ جب وہ شہر کی سیر کر رہا تھا تو اس کی ملاقات قوم عمالقہ کی ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام تیمنا تھا۔ سمسون اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا۔ یہ دونوں اپنی قوم سے چھپ کر ملا کرتے تھے۔ ان دونوں نے اپنی قوم میں اتنی دشمنی ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا وعدہ کیا۔ جب سمسون کی شادی طے ہوئی تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے سمسون سے ایک شرط رکھی۔ سمسون وہ شرط قوم عمالقہ سے ہار گیا اور اس قوم کے ساتھ یہ طے ہوا کہ جب تک سمسون شرط میں ہاری چیزیں قوم عمالقہ کو نہیں دے گا اس وقت تک قوم سمسون کی شادی اس لڑکی سے نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا سمسون کو اس بات پر بڑا دکھ ہوا۔ سمسون وہاں سے جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اسرائیلی قافلے پر پڑی جو کہ 30 افراد پر مشتمل تھا۔ سمسون نے اس قافلے پر حملہ کیا اور اس نے اس قافلے سے سارا مال چھین لیا۔ اس قافلے سے سامان چھیننے کے بعد سمسون اپنی ہاری ہوئی شرط کا مال واپس کرنے کے لیے قوم عمالقہ میں گیا تو اس نے دیکھا کہ تیمنا کی شادی کسی دوسرے شخص سے ہو چکی تھی۔ جب سمسون نے یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس نے قوم عمالقہ کے سارے کھیتوں کو آگ لگا دی۔ جب قوم عمالقہ کو علم ہوا کہ یہ سمسون کی حرکت ہے تو انہوں نے سمسون کی سابقہ بیوی اور اس کے سسر کو مار ڈالا۔ ایک دن قوم عمالقہ نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور کہا کہ سمسون کو ہمارے حوالے کر دو۔ بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کی خاطر سمسون کو قوم عمالقہ کے سپرد کر دیا۔ جب قوم عمالقہ نے سمسون کو گرفتار کیا تو سمسون قوم عمالقہ کے قابو میں نہ آیا اور سمسون کے ہاتھ گدھے کی ہڈی لگ گئی۔ سمسون نے اس ہڈی کی مدد سے قوم عمالقہ کے 1000 سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس عظیم کارنامے کے بعد سمسون کو بنی اسرائیل میں بہت شہرت ملی۔ تب اسرائیلی لوگ سمسون کو اپنا سردار ماننے لگے۔ جب سمسون نے قوم عمالقہ کے 1000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تو وہ قوم سمسون کے نام سے بھی ڈرنے لگی۔ بنی اسرائیل سمسون کو اپنا سردار مانتے ہوئے قوم عمالقہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ خبر سن کر قوم عمالقہ کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ قوم عمالقہ سمسون کو اپنے جال میں لانے کے لیے ہر طرح کے حربے سوچنے لگے۔ جب قوم کو سمسون کی بہت کوشش کے باوجود اپنے جال میں نہ پھنسا سکی تو قوم عمالقہ نے اپنی قوم سے ایک لڑکی دلائلہ کو چنا جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ قوم عمالقہ نے اس لڑکی کو یہ لالچ دیا کہ تم سمسون کی طاقت کا راز معلوم کرو گی تو ہم تم کو بہت زیادہ سونے کے سکوں سے نوازیں گے۔ وہ لڑکی سمسون کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب سمسون نے اتنی حسین و جمیل لڑکی دیکھی تو سمسون اس لڑکی کا دیوانہ ہو گیا۔ اس طرح سمسون اور دلائلہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ ایک دن دلائلہ نے کہا کہ میری جان مجھے بتاؤ تم اتنے طاقتور کیسے ہو؟ یہ بات سن کر سمسون نے دلائلہ کو ٹال دیا، لیکن ایک دن دلائلہ سمسون سے ناراض ہو گئے کہ جب تک تم مجھے اپنی طاقت کے بارے میں نہیں بتاؤ گے میں تمہیں نہیں ملوں گی، میں تم کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ دلائلہ نے جب یہ بات کہی تو سمسون دلائلہ کے عشق میں پاگل تھا۔ سمسون نے کہا میں جب سے پیدا ہوا ہوں میرے بالوں کو نہیں کاٹا گیا،
میرے طاقتور ہونے کا بس یہی راز ہے۔ ایک دن سیمسون دلائلہ کے پاس سو رہا تھا کہ دلائلہ نے سیمسون کے بال کاٹ دیے، اور اسی رات قوم عمالقہ کے لوگوں نے سیمسون پر حملہ کر دیا۔ جب عمالقہ کی قوم نے سیمسون پر حملہ کیا تو اس بار سیمسون ان لوگوں سے اپنا دفاع نہ کر سکا، تو قوم عمالقہ کے لوگوں نے اس کو گرفتار کیا۔ انہوں نے سیمسون کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ قوم عمالقہ نے سیمسون کو گرفتار کرنے کے بعد اس کی آنکھیں بھی نکال دیں اور پھر اس کو ایک اندھیری کوٹھنی میں بند کر دیا۔ سیمسون کو گرفتار کروانے کے بدلے میں دلائلہ کو قوم عمالقہ نے بے شمار دولت سے نوازا۔ سیمسون کو گرفتار کرنے کی خوشی میں قوم عمالقہ نے ایک بہت بڑی دعوت کا اعلان کیا۔ قوم عمالقہ کا کہنا تھا کہ ہمارے دیوتا نے ہم کو سیمسون پر فتح دی ہے، اسی وجہ سے وہ اپنے دیوتا کے پاس جمع ہونے کے لیے ایک دن انہوں نے مقرر کیا۔ قوم عمالقہ نے سیمسون کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے بھی پیش کیا۔ اس وقت قوم عمالقہ کے لوگوں نے سیمسون کے ساتھ بہت سی بدسلوکیاں بھی کی اور سیمسون کو طرح طرح کی دکھ اور تکلیف دیے۔ قوم عمالقہ فتح کے موقع پر جشن منا رہی تھی تو دوسری طرف سیمسون کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ اس نے اللہ سے سچی توبہ کی۔ سیمسون نے اللہ سے دوبارہ اپنی طاقت کے لیے دعا مانگی تو اللہ نے سیمسون کی دعا کو قبول کرتے ہوئے سیمسون کی طاقت اسے واپس لوٹا دی۔ سیمسون نے لوگوں پر حملہ کیا تو لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ سیمسون جو کہ محل کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں کی زنجیروں کو زور سے کھینچنا شروع کیا، جس سے محل کی دیواریں بھی ہلیں اور ستون بھی گر گئے۔ کچھ لمحے کے بعد سارا محل زمین پر آ گرا۔ اس موقع پر عمالقہ قوم کے 3000 لوگ مارے گئے اور سیمسون کی طاقت کا یہ واقعہ کتاب قضاء میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ مسلم کمال الدین نے بھی اپنی کتاب حیات الحوان اور احمد عبد الیعقوب نے بھی تاریخ ودیع میں اس کا ذکر کیا ہے۔ سیمسون طاقت کے لحاظ سے ان کتابوں میں عظیم ہیرو کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اور اللہ نے اس کو بے شمار طاقت دی تھی، لیکن سیمسون عورتوں کے چکر میں پڑا، اسی لیے خدا نے اس سے اپنی برکت ہٹا لی۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اسی لیے شیطان سب سے پہلے ہماری کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے تاکہ شیطان ہم کو خدا سے دور کرے۔ اگر ہماری کوئی ایسی کمزوری ہے جو ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے تو ہمیں اللہ سے اپنی کمزوری کی سچی توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ کمزوری کسی بھی دنیاوی شکل میں ہو سکتی ہے۔ سیمسون کی زندگی ہمارے لیے بہترین سبق ہے تاکہ ہم اپنی کمزوریوں کے غلام نہ بنیں، تاکہ شیطان کو کوئی ایسا موقع نہ ملے کہ وہ ہم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا سکے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں نیک اعمال کرنے، برائیوں سے دور رہنے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل سے بے پناہ محبت عطا فرمائے۔